بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ زندگی ہماری بہت آسان تھی اور ہم بہت خوش تھے، ہر چیز بہت بہتر تھی۔ پھر ہماری آزمائش کے دن شروع ہوئے اور زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر پر لاکھوں کا قرضہ آ گیا، کاروبار ان کا ختم ہو گیا، گھر چلانے کے لیے لوگوں سے قرضہ لینے لگے، دیگر ضروریات کے لیے، اور ہر جگہ جاتے نوکری کے لیے اپلائی کرتے اور کچھ چھوٹا موٹا کام بھی شروع کرتے، لیکن نہ نوکری ملتی نہ کوئی کام بنتا، جس کی وجہ سے میں اور تمام گھر والے بہت پریشان رہتے۔ کہتی ہیں کہ ہم رو رو کر تھک چکے تھے، ہر طرح سے کوشش کر لی لیکن نہ کوئی کام بنتا، نہ ان کی کہیں نوکری لگتی، اور قرض تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جو پڑھ سکتی تھی میں نے پڑھا، جو مجھے معلوم تھا، جو مجھے کسی نے بتایا میں پڑھتی چلی گئی، لیکن حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ کبھی دل کو سکون آ جاتا کہ چلو آزمائش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ بہت نوازے گا، زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن پھر جب اپنے حالات دیکھتی تو بہت رونا آتا، کبھی اللہ کے سامنے بہت روتی۔ انہی طریقوں سے شب و روز گزر رہے تھے کہ ایک دن رات کو خواب میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، اور وہ خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 40 مرتبہ پڑھو ڈیلی۔ تو کہتی ہیں کہ خواب میں جو انہوں نے درود شریف مجھے بتایا وہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو انہوں نے کہا کہ 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھو۔ تو بتاتی ہیں کہ جب میں خواب سے سو کر اٹھی تو بھی دل کو بہت تسلی تھی، بہت اطمینان تھا، ایسا جیسے کہ مجھے اپنے تمام مسائل کا حل مل گیا ہے، اب یہ آزمائش کے دن ختم ہو جائیں گے، اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور میں نے اپنے شوہر کو بتایا، اس کے بعد میں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور روزانہ میں اسے 1000 مرتبہ بہت توجہ اور دھیان سے پڑھتی، باوضو پڑھتی، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتی، بہت فوکس کے ساتھ پڑھتی، اور ساتھ ساتھ میں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تھی وہ بھی 40 مرتبہ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولنا شروع کر دیں اور مشکلات حل ہونے لگیں۔ جو ہمارے ساتھ بندشوں کا مسئلہ تھا کہ میرے شوہر کہیں بھی جاتے کام نہیں بنتا، کہیں بھی جاتے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کاروبار اسٹارٹ کرتے وہ چلتا نہیں، رفتہ رفتہ کر میرے شوہر نے جس کام میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا اس میں برکت ملنے لگی، ہمارے مسئلے حل ہونے لگے، ہمارے ساتھ جو بیماریوں کے مسئلے تھے وہ ٹھیک ہونے لگے، ہم جو کماتے اس میں برکت ہونے لگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے رفتہ رفتہ کر کے ہمارا قرض اترنے لگا اور ہمارے حالات میں بہتری آنے لگی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ تمام قرضہ اتر گیا، خوشحالی کے دن آ گئے، اب میرے شوہر جو کام کرتے اس کام میں ہمیں نفع ملتا، اور میرے شوہر خود بھی بہت مطمئن تھے، ہم دونوں ہی اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے، اور خاص کر میں اپنے مرشد کو بہت دعائیں دیتی کہ انہوں نے مجھے اتنا آسان وظیفہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے یہ درود شریف پڑھنا جب شروع کیا تو اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کر سکتے ہیں، اور میں نے جس کو بھی بتایا سب کی مشکلات حل ہوئیں، بندشیں ختم ہوئیں، امراض ٹھیک ہوئے، آفات بلیات سے نجات ملی، نظر بد سے نجات ملی، کام بننا شروع ہوئے، کاروبار میں فائدہ ہوا، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہوئے، میرے جو احباب تھے، دوست تھے، جو میری ساتھیاں تھیں، جو میرے پڑوس میں لوگ رہتے تھے پریشان تھے، ان سب کو میں نے کہا کہ روزانہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، توجہ دھیان کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر باوضو ہو کر، اور 40 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، اور جب تمہارے مخصوص ایام ہو تو صرف درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نہ پڑھو۔ کہتی ہیں کہ میں نے جس کو بتایا اس کو نفع ملا، کچھ لوگوں نے اپنی شادی کے لیے عمل کیا اور اس کی برکت سے الحمدللہ انہیں اچھے رشتے نصیب ہوئے، کچھ ایسی بیماریاں تھیں فیمیل کے ساتھ جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی اور انہیں نیک صالح صحت مند اولاد عطا ہوئی۔ تو کہتی ہیں الغرض میرے مرشد کا یہ بتایا ہوا جو عمل ہے اس نے نہ صرف مجھے فائدہ دیا بلکہ میں نے جس کو آگے بتایا اسے بھی فائدہ ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مرتبہ پڑھنا بہت آسان ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے، لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اس میں جادو کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے، پریشانیوں سے نجات کا علاج ہے،
اور جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں دونوں ہی میرے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو میں یہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور کہتی ہیں کہ پھر بعد میں آپ چاہیں تو درود شریف کی تعداد بڑھا دیں، لیکن 1000 مرتبہ جو ہے آپ ایک ساتھ پڑھیں گے اور توجہ دھیان سے باوضو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر آپ اس درود پاک کو بڑھانا چاہیں، اس وظیفے کو بڑھانا چاہیں، تو پھر آپ بعد میں اس کا اضافہ کرتے چلے جائیں، لیکن ایک نشست میں 1000 مرتبہ ہی پڑھیں گے، جس طرح سے میرے پیر و مرشد نے بتایا۔ اور 40 دفعہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا، الحمدللہ بہت خوشحال ہیں، پرسکون ہے زندگی، پہلے سے بہت بہتر ہیں حالات، اور بہت مطمئن زندگی گزر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، صدقات دیتی ہیں، نوافل ادا کرتی ہیں، اور سب کے لیے دعا کرتی ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیشہ ان کے معاملات اچھے رکھے، اور ہم سب کے ساتھ بھی آسانی کے معاملات فرمائے، ہم سب پر بھی خیر و برکت کے معاملات فرمائے، ہم سب کے لیے بھی مشکلات حل فرمائے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بزرگ کوئی عمل دیتے ہیں تو پیچھے سے ان کی سرپرستی ہوتی ہے، نظر کرم ہوتی ہے، پھر وہ چاہے چند منٹ کا ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ ہمیں بہت جلدی فیض دیتا ہے، اس لیے کہ پیچھے سے ان بزرگ کی دعا ساتھ ہوتی ہے، ان کی توجہ ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں ہوتی بعض اوقات، لیکن جب ان کی توجہ آ جاتی ہے کسی بھی بزرگ کی تو تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا، اللہ کریم نے ان کے سالوں کے مسائل حل فرما دیے ان کے مرشد کی نظر کرم سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کے بھی مسئلے حل فرمائے، ہم سب کی بھی پریشانیاں ختم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔